ایک خوفناک کہانی گمشدہ مانوس۔ یہ ایک پرانے گاؤں میں ایک گمشدہ مانوس کی کہانی ہے۔ گاؤں میں ایک بڑا پرانا گھر جس کے اندر سرد اور ڈراؤنا ماحول ہے۔ اس ماحول میں کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ گاؤں کی خاموشی بڑھتی گئی، لوگوں کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن ایک عجیب شخصیت کے بارے میں سنا جاتا ہے جو راتوں میں گھومتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کوئی بھی گاؤں والا بیان نہیں کرتا، بس بھیڑیوں کی روحوں کی چیخیں رات کے وقت محسوس ہوتی ہیں۔ ایک رات جب بادلوں نے گاؤں کو اپنی گود میں چھپا لیا، نوجوان علاقے کی تہہ کی جانب رواں ہوتا ہے۔ وہ گھر کے قریب جاتا ہے۔ اس نے سنا تھا کہ یہاں ایک خوفناک چیز رہتی ہے، مگر اس نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچتا ہے تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر انوکھی روشنیاں جل رہی ہیں کہ اس کے دل کو ڈرا دینے والی ہوتی ہیں۔ وہ براہ راست گھر کی طرف جاتا ہے۔ وہ اب ڈر کو محسوس کرنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے اپنے اندر کے ڈر کو دبایا اور گھر کے قریب چلا گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ دروازے کے قریب ایک قدیم سنگین پتھر کا پتھر لگا ہوا ہے جو کہ بہت دیر سے بنا ہوا لگتا ہے۔ جب اس نے دروازے کو کھولا تو وہ کمرے میں داخل ہوا اور کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ رات کی تاریکی میں وہ ایک بلور کی روشنی میں چمکتی ہوئی آنکھوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بلور کی جنب بڑھتا ہے۔ جب اس نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو اس نے اچانک ایک سایہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ایک گہرے کھڈے والا گنبد ہے جو کہ خوفناک لگتا ہے۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھایا، مگر اس سائے کا رخ اس سے دور ہو گیا۔ وہ ادھر دیکھتا ہے تو دیوار پر کچھ خون کی نشانیاں تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ گردن کاٹی ہوئی ہے اور خون سے لت چکا ہے۔ وہاں اس کے دل کا دھڑکنا تھم گیا اور وہ ادھر سے بھاگنے لگا، مگر جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ گھر کا اونچا گنبد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا تو دیکھا کہ گھر کھو چکا ہے، مطلب گھر وہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ جب باہر نکلا تو گاؤں کی راہیں بھی بہت مختلف نظر آ رہی تھیں۔ وہ گھر کے پاس پہنچا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا پتھر ہی نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک پرانا مقبرہ تھا جس پر کچھ عجیب علامتیں تھیں۔ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا وہ پتھر کے قریب پہنچا جہاں ایک خوفناک عجیب چیز محسوس ہوئی۔ وہاں ایک پرانا آئینہ تھا جس کا عکس بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا عکس بھی گھر کے قریبی پتھر پر ہے۔ آئینہ دیکھتے ہی وہ ڈر سے بہت پریشان ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا عکس آئینے میں موجود عکس کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ پچھلے گھر کے واقعات کی یادوں سے بھی خوفزدہ تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہاں کچھ اور بھی عجیب ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ جب وہ آئینے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا ریفلیکشن وہاں نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ گھر کے اندر آئینے میں ہے۔ ادھر دیکھتا ہے کہ آئینہ اس کے خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہے اور وہ خود کو تکنیک سے آئینے میں دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ آئینہ ریفلیکشن کی راہ سے باہر آئے، اور جب وہ کوشش کرتا ہے تو وہاں سے بہت سارے ریفلیکشن باہر آنے لگتے ہیں جو اسے ڈرا دینے لگتے ہیں، اور وہ اسی آئینے میں ہمیشہ کے لیے وہیں پر قید ہو کر رہ جاتا ہے اور کبھی نہ آنے والی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔